ایک جانب جہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو باعزت طریقے سے باوقار طریقے سے ہم نے ان کو واپس بھجوانا ہے، تو وہی پہ دوسری جانب ہم یہ تمام کام کر رہے ہیں. ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی جس کو پنڈی سے نکالا گیا ہے، اس کے بچے کو پولیس والوں اور 50,000 روپے کے عوض اس کو چھوڑ دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ ہم پیسے بھی لے لیں، ہم ان کے اوپر ظلم بھی کریں، پھر ہم ان کو واپس بھجوائیں، تو وہاں پہ جا کے جو یہ باتیں کریں تو پھر وہ صحیح باتیں ہیں کہ یار ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہمارے پولیس والے ایسے حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو بھی ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے. اور دوسری جانب میں بھی یہاں پہ آج یہ کہوں گی کہ جو تاریخ ہم دے رہے ہیں تو تاریخ پہ تاریخ کی ہو رہی ہے، وہ تو پھر کرو نا. 1 سپٹمبر کو کیوں نہیں کریک ڈاؤن کیا آپ نے؟ 1 سپٹمبر کو کیوں آپ سوئے پڑے رہے؟ آپ جو کہہ رہی نا کہ انسانیت کی باتیں کر رہی، انسانیت تو انسانوں کے لیے دکھائی جاتی ہے، افغانیوں کے لیے انسانیت نہیں دکھائی جاتی. جن افغانیوں نے پاکستان میں پچھلے 40-50 سال سے جن پاکستانیوں نے افغانیوں کو اپنے دلوں میں بسایا، اپنے گھروں میں بسایا، اپنے شہروں میں بسایا، آپ کے ریڈ زون تک داخلے کی اجازت دی، پاکستان نے دی. ان افغانیوں نے سن لینا، آپ سننے کا حوصلہ بھی رکھیں، اب آپ سننے کا حوصلہ بھی رکھیں نا. جب یہ سب کو یہاں پہ آنے کی اجازت دی، یہ وہ لوگ کہ آپ نے سوال کیا تھا، سوری میں آپ کو کٹ کر کے اس سوال کا جواب دوں کہ یہ بیرون ممالک جانے کے لیے آئے تھے یا کسی تیسرے ملک شفٹ ہونے کے لیے آئے تھے، تو یہ وہ افغان باشندے تھے، یہ وہ گھرانے تھے جو 2021 میں ان وعدوں کے اوپر آئے تھے کہ ان کو یہاں پر آئی ڈی کارڈز پرووائڈ کی جائیں گی، ان کو نوکریاں دی جائیں گی، ان کو کالج یونیورسٹی. عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وعدہ کیا تھا جو اس وقت میں تھے. اسی سے جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے علی امین خان گناپور کو ہدایت کیا ہے کہ وہ افغانستان جائے. آج ان کا ایک وہ خواہش لوگوں نے کہا کہ پاسپورٹ نہیں مل رہا، کہتا ہے بغیر پاسپورٹ کے بھی جا سکتا ہے. اس حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں؟ گنڈاپور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے 9 مئی کے بعد جو ہے نا وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. وہ بیچارے تو پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، تو وزیر اعلیٰ ہے اور ان کے پاس پاسپورٹ کہاں. لیکن یہ ہے کہ آفتاب کے لیے ایک پیغام یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا پریس کلب اور جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ افغانی جو تیسرے ممالک کے پناہ کے زیادہ شوقین ہیں، جنہوں نے اپنی قوم سے غداری کی ہے، ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا، وہ جائیں اڈیالہ جیل میں اور جا کے خان صاحب کو کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا تو اب جو ہے نا ہمیں باہر بھجوا دیں. لیکن یہی ہو سکتا ہے. ایک چیز یہاں بھی دیکھیں نا کہ افغان بھی ہمارے ظاہر بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، یہاں پر ایجوکیشن بھی کی ہے، لیکن یہاں پر بھی جب امن و امان یا دہشت گردی کی جب بھی باتیں ہوتی ہیں تو تانے بانے ضرور افغانیوں کے ساتھ دیتے ہیں. بات سنی آپ، یہ تانے بانے سے نکل جائیں. آپ اسلام آباد پنڈی میں دور نہ جائیں، اسلام آباد پنڈی کے 100 میں سے 90% آپ کرائم کو اٹھا کے دیکھیں، 90% کرائم میں افغانی ملوث ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، خودکش حملے ہو، بم دھماکے ہو، چوریاں ہو، قتل و غارت ہو، ڈکیتیاں ہو، قبضہ مافیا کے سرگنا ہو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کرائم میں افغانی ملوث پائے گیا، ہر بڑے سے بڑے کرائم میں افغانی. آپ بتائیں ہم کتنی محبت دیں یار، یہ یک طرفہ محبت کامیاب نہیں رہتی ہے. لالا آپ ذرا بات کرتے ہیں. میں تو صرف ان کی اس بات پہ تو صرف یہ کہوں گی کہ آپ کے ہاتھ میں جو 5 انگلیاں ہیں نا وہ بھی برابر نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بات آپ کے سوال کا کہ ہر چیز میں ملوث ہوتی ہے. دوسری بات، اگر ہم علی امین محبت تو محبت ہوتی ہے، چاہے ایک طرفہ ہو چاہے دلوں کہیں اور نکل دیا، کہیں گے کہ محبت میں نکل گئے آپ لوگ. نہیں، آپ کو افغانیوں سے زیادہ محبت ہے نا، اس لیے ہم بتا رہے ہیں آپ زیادہ محبت نہ کریں. پہلے ہمیں اپنی ریاست کا سوچنا، اپنی عوام کا سوچنا. چلو لالا آپ. اچھا، علی امین گنڈاپور کی جہاں تک بات ہے تو اس سے سخت سوال میں نے ہی کیا تھا پچھلے دنوں بھی اور اس سے پچھلے دنوں بھی کہ آپ اتنی حمایت کیوں کر رہے ہیں ان کی. خیر، اگر انہوں نے یہ بات کی نا کہ میرا پاسپورٹ منسوخ ہو گیا ہے، میرا جو آئی ڈی کارڈ وہ ہو گیا تو فلان ہو گیا بستان ہو گیا، یہ وہ وفد ہے، یہ وہ جرگہ ہے جس نے تقریباً فروری کے اینڈ میں جانا تھا افغانستان جرگہ بیٹھنے کے لیے اور مذاکرات کرنے کے لیے. اپنے تمام تر جو چیزیں ہیں، مذاکرات کا ایجنڈا اور یہ تمام چیزیں انہوں نے بارہا تقریباً 3 سے 4 مرتبہ انہوں نے وزارت خارجہ کو بھجوایا، لیکن وزارت خارجہ میں ان کو کوئی یوں کہیں کہ گھاس نہیں ڈالی گئی ہے. تو پھر اب یہ بھی وہی تاریخ ہے جو حکومت بتا رہی ہے نا کہ حکومت کے بعد کریک ڈاؤن کریں گے. تو یہ وقت بھی اسی طریقے سے کسی ہمارے یہاں یہ جو بلیس
نیکسٹ فرائیڈے والی بات نہیں، وہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی دن جائیں گے مذاکرات کرنے کے لیے۔ اچھا خواجہ آصف نے بھی وفاقی کابینہ میں بھی ظاہر یہ معاملہ آیا ہے سامنے، تو خواجہ مجھے آصف سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہر اس ویڈیو پہ وہ کمنٹ کبھی کبھی وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہو گیا، اب تو ہم نے بہت مہمان نوازی کر لی، جب میں نے بات کی تھی ہم نے تو بہت مہمان نوازی کر لی، اب جائیں نا گھر۔ بھائی تو وزیر دفاع صاحب ایک جو پالیسی بنائی ہے اس کو امپلیمنٹ بھی تو کرواؤ نا، امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ ہم کریں گے۔ دوسری چیز کبھی کہتے ہیں کہ نہیں 30 لاکھ تو نہیں ہے، 65 لاکھ ہیں، اور اب کبھی کہیں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وہ علاقے میں سے نکلے تو افغان مہاجرین ساری چیزیں جب آپ لوگوں کو پتا ہے تو پھر کیوں ہم ڈیٹ پہ ڈیٹ دیے جا رہے ہیں؟ اصل میں پتہ ہے کیا آپ کا، میں دو چیزیں، ایک خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان کہ افغان مہاجرین کی اتنی تعداد ہے، تو میں آپ کو بتا دوں جو غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان میں کم از کم 80 لاکھ سے 1 کروڑ افغانی موجود ہیں۔ کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ کے قریب مطلب غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں 8 سے 9 کیٹیگریز ہیں افغانی کی، آپ کو میں کیٹیگریز بتا دیتا ہوں۔ ایک غیر قانونی افغانی، ACC PR کارڈ ہولڈرز، پھر وہ افغانی جنہوں نے پاکستان میں مردوں نے خواتین سے شادیاں کی، اس کے بعد وہ افغانی جنہوں نے پاکستانی مردوں سے شادیاں کی، اس کے بعد وہ افغانی جو یہاں پر صحت کے علاج کے چکر میں آئے ہوئے، ایک وہ افغانی ہے جو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے چکر میں آئے، ایک وہ افغانی یہاں پر جو کاروبار کرنے کے لیے آئے، ایک وہ افغانی ہے جو 30 چوتھے ممالک جانے کے چکر میں آئے ہوئے، تو اس طرح کے، اور پھر اس سے سب سے بڑی کیٹیگری تو وہ دہشت گرد افغانی ہے جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کی غرض میں ہے۔ تو اب دیکھیں اب جو خواجہ آصف کی ایک بات سے تو میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہم اتنی محبت ان افغانیوں کو ہم نے دی، اس کے باوجود ان کو کہیں آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں تو یہ کبھی نہیں لگاتے ہیں۔ اور کرکٹ کے گراؤنڈ میں آپ دیکھ لیں، جنگ کے میدان میں دیکھ لیں، یہاں پر دیکھ لیں، یار ہم تو چلے چھوڑ دیں، ہم یہ سمجھتے تھے یار کہ پٹھان تو افغانیوں کی بڑی حمایت کرتے ہیں۔ میں تو اس بات پہ حیران ہو گیا، مجھے جتنے میسیجز آ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے پٹھانوں کے، کہتے ہیں یار کہ افغانیوں سے تو سب سے زیادہ تنگ تو پٹھان ہیں۔ میں اس بات پہ بھی حیران ہوں۔ محبت کی بات، یہ محبت دی جاتی ہے نا تو محبت کے لیے محبت مانگے نہیں جاتی ہے، محبت ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہوگی۔ دوسری بات جو آپ نے یہ کیٹیگریز بتائے ہیں نا، تو میں یہاں پہ بتا دوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے، شاید آپ لوگوں نے اس کے اوپر بتایا بھی ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ACC اور پروف آف رجسٹریشن کارڈ کو ختم کر کے باضابطہ طور پر ان کو پاکستان کا جو قومی شناختی کارڈ ہے نا وہ دیا جائے۔ تو اس کے بعد آپ کون، میں کون، اور عوام کو یہ PR کارڈ یا ACC کارڈ، اب شاید آپ کنفیوز کر رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پاکستان نہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہی پاکستانی، غلطی سے ہمیں جو ہے وہ PR کارڈ اور ACC کارڈ جاری کیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قبائلی ایریا کے لوگ ہیں، ہمارے آبا و اجداد پشتنی پاکستان کے ہیں، غلطی سے حکومت پاکستان نے ہمیں PR کارڈ یا ACC کارڈ جاری کر دیا، تو اس غلطیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ٹیگ لگے کہ ہم افغان ہیں۔ نادا ایک اور بھی کام کر رہی ہے نا کہ فیملی ٹری کو چیک کر رہی ہے، دادا اگر پختون ہے تو وہ پھر پوری فیملی۔ لالا دیکھیے شناختی کارڈ کا معاملہ یہ ہے تو آفتاب کے اوپر بھی ہمیشہ کہ سب سے پہلے نادرا آفتاب کے اوپر چیکنگ کرے۔ میں تو ویسے گلگت بلتستان سے ہوں تو میں تو ہوں ہی متنازع علاقے کا، تو مجھے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آفتاب کا مسئلہ ہے، آفتاب جانے، حکومت پاکستان جانے اور نادرا جانے، لیکن یہ بتا دوں کہ نادرا نے لسٹیں بنا دی ہیں، ٹھیک ہے، حکومت نے، ہمارے اداروں نے لسٹیں بنا دی ہیں، بس انتظار اس بات کا ہے کہ کسی طرح یہ آہستہ آہستہ یہ پروسیس افغانیوں کا انتظار شروع ہو جائے، اور جب کریک ڈاؤن ہوگا نا تو آخر میں سب سے جو زیادہ شامت آنے والی ان لوگوں کی آنی ہے جنہوں نے افغانیوں کو جعلی شناختی کارڈ بنا کے دیا، ان نادرا افسران کے، ان یونین بنانے والوں کے پاسپورٹ تو بعد کی بات ہے، دیکھیں آئی ڈی کارڈ بنتا ہے پاسپورٹ، اس نادرا کارڈ سے پہلے یونین کونسل لیول پر 62 شخصیات نے اپنی اپنی یونین لیولز پہ وہاں پر ان کے پیدائشی سرٹیفکیٹ بنائے، ان کو فیملی ٹریز میں شامل کروایا، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا، لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، چاہے وہ KP ہو، بلوچستان ہو، تمام صوبوں میں، تمام علاقوں میں، تو ممکن ہے کہ یہ کریک ڈاؤن جلد آغاز ہو جائے گا۔ اور آفتاب کی یہ جو خواہش ہے نا کہ افغانیوں کو ہم یہاں پر پناہ دیں، گنڈا پور اور آفتاب کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی۔ لالا خواہش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہش ایسی ہے، اور خواہش پہ تم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس کو ختم کرتے ہیں اس ویلوگ کو۔